اچھا ہماری بات جو چل رہی تھی وہ یہ بات تھی کہ ملک بہتر کیسے ہوگا. ملک کو ہم نے نا اب جو لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ظاہر مایوس ہو گئے ہیں اس ملک سے. ٹھیک ہے, کیا دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں جہاں سے لیٹ سے کہ پاکستان سے سارے لڑکے چلے جائیں گے تو یہاں رہے گا کون؟ ٹھیک ہے, مطلب ملک میں تو چلنا تو ہے, اس زمین نے اگانا بھی ہے, اس ملک نے چلنا بھی ہے. چلنا کیسے ہے, کیا ہوگا تو بہتر ہوگا, اس میں کافی چیزیں ہیں, ایک چیز بھی نہیں ہے. سب سے پہلے تو ایز اے انسان ہمیں انسان بننا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے آپ کو انسان کہنے کے لیے بہت سی چیزیں ہمیں جو اس کو فالو نہیں کر رہے وہ پرنسپلز فالو کرنے پڑیں گے. پرنسپلز اپنی جگہ پہ, آگے جو ہمیں جسے کہہ لو نا کہ جیسے صوبے اگر بن جاتے ہیں یا صوبوں کی ڈویژن ہو جاتی ہے, یا مطلب جس سے کہہ لو کہ اختیارات, ایک بات تھی سمپل سی بات ہے کہ جو بڑی انڈسٹریز ہوتی ہیں, بڑی کمپنیز ہوتی ہیں, ہمیشہ وہاں پہ ورڈ یوز ہے ڈویژن آف لیبر. ایک ڈپارٹمنٹ میں 2 3 بندے رکھے جاتے ہیں, سو دیٹ کہ اگر ایک بندہ نہ ہو تو دوسرے پہ بندہ مطلب نہ ہو تو 2 بندے بچے بیٹھے ہوں کہ وہ کام کر لیں گے. یہ جو تینوں بیٹھیں گے تینوں پہ تھوڑا تھوڑا کام آئے گا اور اینڈ رزلٹ بہتر آئے گا. مطلب یہ کہتے ہیں کہ 1 اور 1 11, تو وہ 2 بندے یا 2 سے زیادہ بندے مل کے بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو اس کا اینڈ رزلٹ بحیثیت مطلب ایک بندہ کرے گا تو مشکل ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب 2 بندے کریں گے تو تھوڑا نسبت آسان ہو جائے گا, 3 بندے کریں گے. یہ اگر ملک کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن ہاں اس کی اپوزٹ یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے کاروبار انیشیٹ کرنا ہے اس کے اکیلے ہی کرنا چاہیے, نہ کہ میرے نزدیک, کیونکہ بزنس جو لانے والا مائنڈ ہوتا ہے اس کو سیم لائک مائنڈ بندے کبھی نہیں ملتے. تو اس اینگل سے دیکھا جائے تو ہماری ایز اے گروتھ جو ہے, ہم وہ علم حاصل ہی نہیں کر رہے کہ بزنس لا سکیں یہاں پہ. لیٹ سے کہ میں مووی کی بات کرتا ہوں, وہ تھے رنگ دے بسنتی, انڈیا کی مووی تھی. ٹھیک ہے, وہ جو میسج لے کے آئی تھی, اس میسج کے بعد مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا میں ریولوشن آئی ہے, بٹ آپ اگر دیکھیں تو اس کے بعد نا کچھ عرصے تک ہمیں انڈیا میں ایک چیز تبدیلی نظر واقعی آنے شروع ہوئی ہے. اب جو مودی سرکار ہے, چاہے جیسی مرضی بری ہے, جو مرضی ہے, وہاں کے مسلمان شکایت مطلب وہاں مر رہے ہوں گے, وہاں پہ زندہ جی بھی رہے ہیں, وہاں پہ 22 کروڑ کے قریب وہاں پہ مسلمان رہتے ہیں, بٹ اتنی شکایتیں تو مطلب جیسے کشمیر کی بات کرتے ہیں برے ہیں. ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, مطلب ہمارے اپنے بندوں پہ, ہم اپنے بندوں کو مار رہے ہیں, ہم اپنے بندوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں, ہم اپنوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں, اپنے گریبان میں ہم جھانکتے نہیں ہیں. جن لوگوں نے کام کرنا ہے آپ ان کو بند کر دو, جن لوگوں نے کاروبار لانا ہے آپ ان کو بند کر دو, بجائے سے کہ ان کے ذہن کو ڈیولپ کریں. مطلب ہماری یونیورسٹیز ذہنوں کو ڈیولپ کرتی نہیں ہیں, وہ بس بتاتی ہیں کہ پڑھاتی ہیں بک ریڈنگ, پیپر پاس ہونا ہے, یہ بتاتی نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو بیکم اے بزنس مین, ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیزفل مطلب جاب, آپ امپلائی کیسے بنو, جو بھی بننا ہے جو بھی بننا ہے وہ کہیں پہ ہماری مطلب یونیورسٹی سے, میں بھی پڑھا ہوں, ہم سب پڑھے یونیورسٹی سے. میں نے تو آج تک کبھی بھی میرے سر نے کسی سر نے مجھے نہیں بتایا کہ سکسیزفل کیسے بنو گے. ہمیں یہ کہتے تھے ہم کہ آپ یہاں پہ ڈیزائن کرو, باہر جا کے آپ نے تو وہ کرنا ہی کرنا ہے. مطلب کہتے نا فنکشنل ڈیزائن کوئی بنانا چاہیے, ہمیشہ کنسیپچل کرتے رہتے ہیں. آپ کہتے تھے آپ نے یہاں پہ کنسیپچل کرنا ہے, باہر جا کے آپ نے کرنا ہی ہے فنکشنل. پریکٹیکل حساب کتاب نہیں. مطلب یونیورسٹیز میں بھی وہ لوگ بیٹھے ہیں پڑھانے کے لیے کہ جنہوں نے کیا کہتے ہیں, جنہوں نے بزنس کبھی کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بزنس کر کے نہیں ہے, وہ ہمیں BBA پڑھا رہے ہیں بچوں کو. جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں ہے وہ انہوں نے کبھی مطلب CA کو پراپر امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے, آڈٹ کی 3 رپورٹس ہوتی ہیں, کوالیفائڈ ہے, ایڈورس اوپینین ہے, اور ایک ہے ٹرو اینڈ فیئر اوپینین. اس کے اوپر کبھی کسی نے کہ وہ غلط رپورٹ کوالیفائڈ دینا ہے اور بات ہی نہیں کرنی, اور پراپر چیک ہی نہیں ہے کسی چیز کے اوپر. ہم اتنے مسئلے ہیں, ہم جس مرضی انڈسٹری کو اٹھا لیں مسئلے زیادہ نکلیں گے, صحیح کام کم نکلیں گے. لیکن پوائنٹ ہے کہ ٹھیک بھی تو کرنا ہے نا, ہاں کس نے کرنا ہے. مطلب اگر میں بات کروں تو میں اس میں دوسروں کو بلیم کرنے کے بعد میں آرمی کو بلیم کروں, ان کو بلیم کروں, وہ فرق نہیں پڑے گا. ایکچوئل میں نے خود ٹھیک ہونا ہے, میں خود ٹھیک ہوں گا. انہوں نے جس طرح رنگ دے بسنتی میں اپنے آپ کو مروا دیا ہے, انہوں نے جو ڈیفینس منسٹر کو مارا تھا انہوں نے اپنے آپ کو مروا دیا تھا کہ بھائی بتا دیا کہ ہم نے مارا ہے, یہ غلطی کی تھی ہم نے, انہوں نے بتا دیا. ہم نے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, ہم خود ٹھیک ہوں گے, آہستہ آہستہ یہیں سے نکلیں گے. یہ جڑیں بنتی ہیں. ایجوکیشن ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن ایجوکیشن کا آپ دیکھو نا, ایجوکیشن لینا کتنا مشکل ہو چکا ہے. کہ ہماری گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں ان کی بھی فیس جو ہے ڈیوز اتنی مشکل ہو گئی ہے عام بچے کے لیے, اور سب سے زیادہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے بچوں کے لیے. سر وہ ایک بات الگ ہے, آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے اکیڈمیز کا, جو سافٹ ویئر سکھاتے ہیں بچوں کو, ویب ڈیزائننگ یہ وہ سکھاتے ہیں اور وہ کام پہ لگا دیتے ہیں, بچوں کو تھوڑا بہت کام دیتے ہیں. لوگ یونیورسٹی چھوڑ کے وہ کام کر رہے ہیں.
وہ یونیورسٹی میں اتنی فیس دینی ہے پڑھنا, اور اس کے بعد بھی آپ نے ایکسپیرینس لینے کے لیے پھر 5 سال بعد 4 سال بعد کچھ نہ کچھ وہ 3 مہینے کا کورس کر کے بندے کو تھوڑا بہت کام دے دیتے ہیں, وہ کام چل پڑتا ہے. نہیں وہ اچھی بات ہے نا, اچھی بات ہے. اس میں اسکل دیکھو ہم جس طرح آپ نے پچھلا پوڈ کاسٹ بھی کیا ہے, مجھے بتایا کہ اس میں یہ ہے کہ کتنے اسکل لیبر 1 جون کے مہینے میں 12 لاکھ 1.2 ملین کے قریب بندے باہر کے, سال میں پورے میں 12 لاکھ کے قریب چلے گئے, تو وہ جس میں سے 4 لاکھ جو ہے نا ایجوکیٹڈ ہیں, اور 2.5-3 لاکھ مطلب ایجوکیٹڈ اور اسکلڈ بھی 2.5 لاکھ, مطلب 6-7 لاکھ ایسے بندے تھے جو اچھے پیسے کمانے والے. ہمارے مطلب اکانومی سے نا مطلب اتنے بندے. اب ایک میں بات سمجھو, ایک ہمارے ملک میں نا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا, ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ ایز اے میسیج ہے یہ, کہ اس انڈسٹری میں کبھی انویسٹ نہیں کرنا چاہیے جس کے پاس کچھ پیسے ہیں, جو کہ جہاں پیسے بلاک ہو جائیں وہاں اس انڈسٹری میں کبھی نہیں جانا چاہیے. جیسے کہ پاکستان میں سب سے بڑی ابھی جو انڈسٹری جسے کہہ لیں بن چکی ہے, یا کہہ رہے انڈسٹری ہے بہت بڑی, یہ لینڈ زمین پلاٹ لینا, ریئل اسٹیٹ, اس میں آپ پلاٹ پہ پیسے ڈال دو, وہی پیسے آپ کسی دکان پہ خرچ کر لو, آپ 3-4 بندوں پہ وہ نوکر رکھ لیتے ہو, ان کے گھر چلنا شروع ہوتا ہے. بالکل بے روزگاری ختم ہوتی ہے, ان کے گھر چلتے ہیں, ان کے گھر جب چلتے ہیں ایک بڑا اچھا سرکل بنتا ہے, آپ کو بھی پیسے آ رہے ہیں, ریگولر آ رہے ہیں پیسے, بجائے ایسے کہ آپ پلاٹ پہ انویسٹ کرو 10 سال بعد اس کو کیش کرو. اب تم نے دیکھا ہے کہ ہر چیز کی ویلیو اپ ہوئی ہے, گاڑی بھی پرانی ہے اس کی ویلیو اپ ہوئی ہے, لیکن پلاٹ کی ویلیو اپ نہیں ہوئی. پلاٹ کی تو ڈاؤن ہوئی ہے نا, ڈاؤن کی وجہ ہے نا, یہی ایک وجہ ہے کہ وہ لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے, مائنس لائف ہوتی نا, ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. نہیں لوگوں نے تھوڑا سا ریئلائز کیا کہ ادھر انویسٹ کرنا بیوقوفی ہے. فی الحال وہ اپنے پاس یا کیش رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر ادھر انویسٹ کرنا نہیں چاہ رہے کیونکہ ویلیو گر رہی ہے, ٹھیک ہے. نیا بزنس یہ ہے کہ کاروں میں انویسٹ کر دو, لوگ گاڑیاں خریدیں گے اور اس سے ہمیں پیسے زیادہ مل جائیں گے. اون پہ جس طرح ہمارا کاروبار تھا تو اس پہ چلتے چلتے گھٹیا کام ہے نا اون والا. نہیں میں تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. دیکھو میں اس چیز پہ نہیں کہوں گا یہ گھٹیا ہے, کیا ہے, کاروبار کی نیچر بنی ہوئی ہے, کاروبار ہے, غلط ہے, مطلب بندے نے پے کیا اس کو چیز ملنی چاہیے. ہاں تو یہ کہ اگر اتنے ٹائم تم دو گے, بیسیکلی یہاں پہ پاکستان میں پولیٹیشینز ایسی گندی بنائی ہوئی ہیں کہ کمپنیز ان کو 2 ٹکڑے ڈال دیے منہ میں, اور یہ ایسی پالیسیز اب وہ آن نہیں ختم کر رہے کہ انہوں نے پیسے لینے ہیں, 6 مہینے کا وہ ٹائم دینا, وہ آپ کے پیسے سے کاروبار کریں گے, اس کے بعد آپ کو گاڑی دے دیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں مطلب میں یہ نہیں کہوں گا آپ کے پیسے سے کاروبار کریں گے. کمپنیز ضروری نہیں کہ آپ کے پیسوں سے کاروبار کریں, ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پیسے رکھ لیتے ہیں اکاؤنٹس میں اور ریگولر بیسس پہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ سامان آ جائے. امپورٹ کھلتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, مطلب جسے کہہ رہے ہیں ریسنٹلی سنا ہے کہ امپورٹ کھل گئی ہے, امپورٹ لاجیکلی اسپیکنگ امپورٹ نہیں کھلی. ایسے ہوا ہے کہ بینک کو کوٹا دے دیا گیا ہے, بینک کو کوٹا یہ دے دیا کہ بینک نے اتنی پرسنٹیج پہ کہ جتنے اس کے پاس فارن کرنسی پڑی ہے اتنی کی امپورٹ کرے گا, اس سے زیادہ وہ امپورٹ کر نہیں سکتا. اب لاجیکلی یہ ہے کہ جو بینک کا سب سے فیوریٹ کلائنٹ ہے اس کی امپورٹ الاؤڈ ہے, بینک اسی کو فیور دے گا کہ یہ میرے پاس اور کاروبار لے کے آئے گا, اور پیسہ لے کے آئے گا. تو بینک کیونکہ یہ اس طرح ایل سی کھل رہی ہے, سارا کچھ کھل رہا ہے, تو یہ امپورٹ کھلی نہیں ہے, یہ کہانی یہ دھوکہ دیتے ہیں. مجھے ایک بندے نے بتایا ہنڈی کے حساب سے ہی پیسے ہم دے رہے ہیں. باہر کے ملکوں میں نا لوگ کمپنیز کو ہنڈی کر کے پیسے دے رہے ہیں. مطلب یہ ہنڈی رکے گا ہی نہیں نا. مطلب آپ دیکھو جب اس طرح کام نہیں ہو گیا تھا عمران خان کی سب سے بڑی ونز تھی نا, سب سے بڑی ونز جس پہ آج تک ڈسکشن بھی نہیں ہو رہی, وہ یہ ہنڈی ختم ہو گیا تھا. اچھا ہنڈی کو پکڑا ہوا تھا. اس کی یہ ڈار کے کام سے کیا وہ, مطلب نیوز چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ نا یہاں سے تھیلے بھر بھر کے ڈالر افغانستان جاتے ہیں, وہ روکنے کے باپ نے ہمیں بتا رہا ہے, تو ہم نے ہمارے پاس پاور ہے, ہم نے روکنا ہے. نہیں وہ دیکھو مطلب آپ جس طرح وہ کہتا ہے کہ جو یہ لوگ جاہل ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں آتا, ٹھیک ہے, وہ واقعی ریالٹی ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے چلے گا, مطلب ہمارا ملک یہ کس طرح لا ہے, لا کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. سپریم کورٹ ایک جج کو ایک اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ کل واقعہ ہو رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو کہا تھا کہ غلاف کعبہ کے پیچھے چھپا تب بھی اس کو مار دینا ہے, مار دو, ٹھیک ہے. تو وہ جب آپ کے آگے معافی مانگے, عثمان نے کہا ان کے بارے کہ معاف کر دیں ان کو, تو آپ نے 3 دفعہ کہا تھا, 4 دفعہ آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے معاف. تو وہ آپ نے پوچھا کہ جب میں نے کہہ دیا تھا کہ غلاف کعبہ کے پیچھے کھڑا ہو تب بھی مار دو, تو میرے سامنے میں نے جب معاف نہیں کیا 3 دفعہ تو کسی نے مارا کیوں نہیں اس کو, ٹھیک ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے یہ غلط ہے, لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. ہم بیٹھے
مطلب لٹرلی اگر میں اپنی بات کروں, میں اپنے حد تک بات کروں, اب وہ جہاں پہ وہ بندہ بیٹھا یہ بات کرتا ہے اسحاق ڈار, وہاں میں کوئی صحافی نہیں تھا, کہتا کہ روکنا کس نے جی, آپ نے روکنا, ایک بندے نے یہ بات نہیں. مطلب یہ ایک دفعہ عمران خان نے کہا کہ جب میں ٹی وی لگا کے دیکھا تو بشرا بیگم میرے ساتھ بیٹھی تھی, تو وہ ٹی وی پہ نیوز چل رہی تھی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو مجھے میں نے کہا یار دیکھو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, تو بشرا نے کہا تو آپ تو وزیر اعظم ہیں, آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. ٹھیک ہے, یہ میں بتاتا ہوں یہ بات کیا تھی. یہ بات تھی فٹ بال پہ لوگ سوئے ہوئے تھے اور وہ سردیوں میں, اور وہ اس کو دکھا رہی تھی, اس میں کہتے ہیں وہ کیسے کیا ہو رہا ہے, تو کہتے ہیں وزیر اعظم وہاں پہ آپ کریں. پھر اس نے یہ پناہ گاہیں بنائی تھی. مطلب میں ایکشن تو کچھ اس نے کیا تو صحیح نا یار, اس نے مطلب یار غریب کے لیے مطلب فرام ویری ہارٹ, مطلب فرام دا ویری ہارٹ آف اٹ, کہ مطلب غریب کے لیے چھت دینا. مطلب اگر آپ اسلام آباد جیسے شہر میں رہتے ہیں, جیسے اسلام آباد میں وہ ایک مارکیٹ تھی جو تباہ کر دی. اسلام آباد میں ایک مارکیٹ اس نے بنائی تھی احساس مارکیٹ کے نام سے, وہ انہوں نے بلڈوز کر دی. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یار, ایک بچہ نا وہ بیٹھا ہے, وہ اس سے روٹی کھا رہا ہے پانی سے. یار یہ ان کو نظر نہیں آتا بھائی, اس کو نظر آیا تھا, مطلب کیا تھا وہ سنجرانی, وہ مطلب کہ تم کیا لوگ ہو یار, تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے. سنجرانی کہتے جی ہمیں دے دو سارا کچھ, ہمیں دے دو, اور بچہ ایک 4 سال کا بچہ ہے یار, پانی سے ڈبو کے روٹی. مطلب اگر میں ریسنٹلی اس کتے کو چاہیے کہ نا مجھے جی ہیلی کاپٹر بھی دے, نئی گاڑیاں 2.3 بلین آپ نئی گاڑیاں لے رہے ہو ڈی سیز کے لیے, کیوں بھائی؟ اچھا وہ سب چیزیں. اچھا ایک اور چیز, انڈیا میں ہم نے دیکھا تھا کہ موویز میں بھی دیکھتے امبیسڈر کاریں کب تک چلتی رہی ہیں, اب جا کے چینج امبیسڈر کاریں. ان کے سی ایم کے پاس بھی وہی پرانی گاڑی ہوتی تھی امبیسڈر, مطلب کہ صاف ستھری کر لیتے لیکن وہ ہوتی تھی, کسی کھاتے کی گاڑی نہیں تھی. ہمارے ادھر تو کروڑوں کی گاڑیاں پہ چڑھے پھر رہی ہے. نہیں وہ مفت باؤنڈ کیا ہوا ہے وہ پیسہ. دیکھو میں دیکھو اس یہ جو چیز ہے نا, سوری ڈرائیور بھی بیٹھا ہے نا اے سی کا, ٹھیک ہے, اے سی کا ڈرائیور بیٹھا ہے, اس نے اے سی چلا کے بٹھایا اندر. اے سی صاحب بھی آئیں گے تو ٹھنڈی گاڑی ملنی چاہیے اس کو. دیکھو میں دیکھو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ انویسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی کر لو, ٹھیک ہے. میں دیکھو یہ چیز ہو کے رہنی ہے. ہم اس پہ مطلب ہم کہیں گے یہ گورنمنٹ خرچہ کم کر لے, نہیں, مطلب آپ خرچہ کرو جتنا کرنا ہے, خرچہ کرو. ڈی سی کو خوش کرنا ہے, اے سی کو خوش کرنا ہے, مطلب ایڈیشنل کمشنر کو خوش کرنا ہے, کمشنر کو خوش کرنا ہے, جس کو مرضی خوش کرو, ٹھیک ہے. میرا اس سے کوئی میرا نہیں کہ اگر تعلق ہونا چاہیے. لیٹ دم بھی ہیپی کہ کام تو کر لینا آگے. مطلب میں گاڑی دیتا ہوں تو میں یار کام کر لو انسانوں والے. مطلب اگر یہ ہوتا کہ جس طرح یہاں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا بڑی ایگریکلچرل بیلٹ ہے, یہاں سے لے کے ٹل فیصل آباد تک یہ ایگریکلچرل بیلٹ ہے, یہاں کی پورا ہم پاکستان فیڈ کر رہے ہیں, 75% پاکستان یہاں سے جا رہی ہیں گندم وغیرہ, مطلب ہم فیڈ کر رہے ہیں وٹ سو ایور جو بھی باتیں ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر اب ہماری پروڈکشن ود دا پیسج آف ٹائم کم بھی ہوتی جا رہی ہے, کم کی ہوتی جا رہی ہے. جہاں پہ ریسرچ نہیں ہے یار, ریسرچ نہیں ہے, مطلب بیج اپنی جگہ پہ جو ون آف دا ایول اس جگہ پہ ہو رہا ہے کہ جو گاؤں ہیں وہ شہروں میں کنورٹ ہو رہے ہیں, سوسائٹیاں کٹ رہی ہیں, سوسائٹیاں بننی شروع ہو رہی ہیں. مطلب یہاں کا جو ڈپٹی کمشنر جس کے لیے گاڑی آ رہی ہے وہ کر کیا رہا ہے؟ یہ تو گورنمنٹ تو اس کا تو پرائمریلی کام ہی یہی ہے, سیٹ سے نہیں اٹھتے نا, ٹھیک ہے. مطلب اس کا کام یہ ہے کہ یہ چیز روکنا, وہ اس کو کون دیکھے گا؟ آپ دیکھو نا, ایک بندہ ہے کسان ہے, اس کے 10 مطلب لوگ ہیں گھر میں, اس نے سارا سال کام کیا, سال میں 2 فصلیں اٹھائی, دونوں فصلوں میں اس کے پیسے سپرے کے پورے نہیں ہوئے یا خرچہ پورا نہیں ہوا. اس نے یہ سوچنا ایسا یار اب میں باہر کوئی کام دیکھ لوں, یا کوئی بچہ اس کا پڑھ گیا یا وہ کہہ رہا ہے میں باہر جانا ہے, اس نے زمین بیچنی ہے, بچوں کو باہر بھیج دینا ہے, اب خود کرائے پہ گھر میں شفٹ ہو جانا ہے. اب وہ زمین بیچی, اس پہ وہ سوسائٹی میں آ جانی ہے, وہ کٹ جانی ہے. وہ جو بچہ باہر چلا گیا ہے یا تو وہ ان کو پیسے بھیجے گا, کھانا پینا چل جائے گا ان کا. یہ ہو رہا ہے پاکستان, اور یہی لوگ باہر جا رہے ہیں. پاکستان میں بیسکلی اب کھانا ہی کھانے کی ٹینشن ہو گئی ہے. مطلب کچن کی ٹینشن ہے, کچن کیسے چلے گا؟ کچن کی واقعی میں اس میں کوئی شک ہی نہیں. مطلب جو گراسری پہلے وہ مطلب ہم ایک سرٹن اماؤنٹ کی لیتے تھے, اب ٹرپل اماؤنٹ کی لیتے ہیں, اور وہ بھی پھر ہم کوئی کم کر کے لے رہے ہوتے ہیں تاکہ کہ ہمارا یہ زیادہ آؤٹ نہ ہو, ہاں بل آؤٹ نہ ہو جائے. ہم اس پہ چلے گئے ہیں, اللہ نے رزق دیا ہے, آلدو ہم چل رہے ہیں گھر سب کچھ. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, بچ تو تب بھی نہیں رہا تھا, اب بھی بچ نہیں رہا. کیا فائدہ پھر اتنی محنت کرنے کا؟ پاکستان لوگ باہر نہیں جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ یہی بات ہے. مطلب دبئی کا جو درہم ہے اس کا آج بھی وہی ریٹ ہے $US کے مقابلے میں, بٹ ہمارا کدھر چلا گیا. مطلب اس اکانومی کو ڈسٹربنس نہیں ہوئی, مطلب افغانستان کو ڈسٹربنس نہیں ہوئی, سری لنکا کو ڈسٹربنس نہیں ہوئی, بنگلہ سری لنکا تو ڈیفالٹ ہو گیا. ڈیفالٹ ہونے کے بعد اب کھڑا ہو رہا ہے نا. مطلب جیسے بھی ہے, مطلب یار ایک سمپل سی بات ہے, میں اٹس ویری ہارش ٹو سے اٹس ویری ارلی ٹو سے
یار تم لوگوں کو مسئلہ ہے اسرائیل تسلیم کرنے سے مطلب پاکستانی اگر ایک بات اور کر لو یار, ہاں مطلب تمہیں پیسے ملتے ہیں نا, لے لو پیسے, پاکستان چلا لو, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا, مطلب وہ دیکھو انڈیا بھی تو مانا ہے نا, کشمیر پہ کون سا ہم کچھ ہم نے کر لیا, مطلب انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں, بڑی باتیں کی ہیں. لینا چاہیے, پہلے یہ بتاؤ. میرا کشمیری آنا چاہتے نہیں ہمارے ساتھ, وہ کیوں آئیں گے ہمارے ساتھ؟ وہ گلگت والے ہمارے ساتھ آ کے خوش نہیں, وہ نہیں خوش, ٹھیک ہے. ہم کیا ان کے ساتھ, بلوچستان والے کچھ نہیں ہے, بلوچستان کو تو دیتے ہی ہم کچھ نہیں, جہاں سے گیس نکلتی ادھر گیس نہیں ملتی, وہاں بجلی بھی نہیں ہے. تو وہ تو یار اس طرح سارے صوبے والوں کے نا, ایک جس طرح بلوچستان والے کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں دیتے, ہماری طرف سے گیس لیتے ہو, کے پی والے کہتے ہیں ہم وہاں سے دریا لیتے ہو, ڈیم ہماری طرف سے لیتے ہو, بجلی ہم سے بناتے ہو, ہمیں بجلی نہیں دیتے. تو ان کو بڑا بجلی دی ہے یار, مطلب بن رہے ہیں ڈیم, اس میں کوئی شک نہیں, ابھی بہت ڈیم بن رہے ہیں, بٹ وہ ساری وفاق کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اور پھر ڈسپرس ہوتی ہے, ناٹ کہ ان کو پہلے ڈسپرس نہیں ہونا چاہیے نا, ٹھیک ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں مطلب یہ جو اسکیم ہے نا, یہ جو اسکیمیں ہیں اس ایریے کو جہاں سے چیز نکلے اس کو فائدہ ملنا چاہیے, سو دیٹ کہ وہاں کے لوگوں کو وہ تو خوشحال ہو نا, وہ تو خوشحال ہوں کم از کم, وہ تو کچھ بنے آگے, کوئی کاروبار لے کے آئے آگے, ٹھیک ہے. ایک نہیں 10 اور جگہ ایسی جا کے بنائیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا, جہاں پہ غلط ہو رہا ہوتا ہے نا, ہم ان ٹائم اس کو نہیں روکتے. نہیں ان ٹائم کبھی ہمارا فطرت ہی نہیں ہے نا, ہماری فطرت میں نہیں ہے, ہم فطرت میں مثال دیتا ہوں, خانپور میں نا سیٹلائٹ ٹاؤن ہے ایک علاقہ ہے, اس میں نا انہوں نے لوگوں نے نا ریزیڈینشیل جو گھر تھے نا ان کے ساتھ دکانیں بھی بنا دی, وہ دکانیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. لوگ ان سے پیسے کما رہے ہیں, ادھر بیٹھنے والا پیسے کما رہا ہے, ظاہر سی بات وہ جہاں خرچ کر رہا ہے وہ بھی پیسے کما رہا ہے, ٹھیک. دکانیں ختم کرو, یہ دکانیں ختم کرو, وہ دکانیں ختم ہو, وہ جو ختم ہوئی ہے وہ کدھر گئے, وہ ذلیل ہو گئے, ان کے بزنس کو کچھ عرصے کے لیے ٹھپ ہو گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب پتہ چلا اب دوبارہ دکانیں سیٹ ہوتی جا رہی ہیں. بات یہ تم ان سے ٹیکس لو نا, میونسپل, بیسکلی میں کہتا ہوں لوکل گورنمنٹ بھی بہت بڑی چیز ہے, لوکل گورنمنٹ کو پاورفل نہیں کرتے, یہ ایم این ایز ایم پی ایز نہیں کرتے. حالانکہ ان کا بجٹ ہے نا, وہ بجٹ لیجسلیٹر ہے نا, یہ لیجسلیشن کرنا ان کا کام ہے, لیکن جاہل لوگ ہیں, ان کو لیجسلیشن کا کیا پتا ہے, سب پتا ہوتا تو 18ویں صدی کے یا پہ 19ویں صدی کے قانون چل رہے ہوتے. بجٹ جو ہے نا وہ اس لیے اپنے پاس روک لیتے ہیں کیونکہ بجٹ تو ان کے پاس آنا, انہوں نے تو آگے دینا ہوتا, بیسکلی وہ اس لیے آگے نہیں دیتے. لوکل گورنمنٹ کے جو ہے نا انہوں نے پاورفل کی ہی نہیں ہے. اگر آپ کوئی بھی, اب ایک پوڈ کاسٹ میں عمران خان بیٹا بات کر رہا تھا جی کہ نہ کراچی جو ہے نا, حالانکہ ایران کے ساتھ کون ٹریڈ کرتا, کچھ بھی نہیں کرتا, کہتے تہران جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنے % زیادہ کراچی سے ریونیو جنریٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کراچی اس سے کہیں زیادہ کر سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ کیونکہ اس کا میئر اس کا کرتا ہے سارا کچھ, تو اتنا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے, آپ وہ ریونیو جنریٹ کرو, کراچی کو سیٹ کرو کم سے کم, کراچی جو اتنا بڑا ہب ہے اس کا ریونیو جنریٹ کرو اور ریونیو کہیں لگاؤ, نہیں لگ رہا. بیسکلی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو خراب لوگ ہیں نا وہ ان کو ہم پیروں میں بیٹھے ہیں. مطلب اگر میں بات کروں خراب لوگ, وہ اس دہائی کی بات کروں نا, وہ والے ابھی تک بیٹھے ہیں جو بزرگان دین تھے پہلے, ابھی بزرگان پاکستان ہیں, ٹھیک ہے, وہ ابھی تک ان سیٹس پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ لیجسلیشن بن رہی ہے, لیکن وہ لیجسلیشن نیچے والوں کو امپیکٹ نہیں کر رہی, جنہوں نے آگے گرو کرنا ہے, جنہوں نے کل پاکستان چلانا ہے, وہ ان کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. سوائے جماعت اسلامی کے بتاؤ, شاید ایم کیو ایم بھی ایسی ہو, سوائے جماعت اسلامی کے ایسے بتاؤ جس میں میڈیوکر فیملی سے تعلق رکھتی ہو, مطلب جو بیٹھے ہیں. اچھا میں کے پی کے کی بات کروں, کے پی کے میں تحریک انصاف کے جو لوگ آئے تھے نا, جو آئے ہیں, جو بیسکلی میں نہ کہوں گا میڈیوکر, نہ انہوں کہوں گا, بٹ دے آر ویری ریزنیبل ایز کمپیئر ٹو جماعت اسلامی بھی, ایز کمپیئر, کیونکہ دے آر مطلب پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے ہیں اس میں, کے پی کے سائڈ جو نامور نام ہے وہاں کے, تھوڑے پڑھے لکھے ہیں, تھوڑے نڈر قسم کے لوگ ہیں جو بہتر ہیں ٹورڈز ان دا فیوچر پاکستان کے لیے. بٹ میں اگر بات کروں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمیں ونز, مطلب ہمیں کسی عمران خان کی گورنمنٹ ہے, نون کی گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے, ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہمیں پرائمریلی فرق اس سے پڑتا ہے کہ پاکستان گرو کرنا چاہیے. وہ گرو کیوں نہیں کر رہا؟ اگر اس نے گرو کرنا ہے تو ہمیں ونز لینی چاہیے کہ ہر گورنمنٹ کی ونز کیا تھی. جو گیلانی کی حکومت تھی, پی ایس پی پلس تھا, جنہوں نے پاکستان نے 3000 ٹنز یا اتنی کوئی اماؤنٹ تھی, اتنے کا پاکستان نے 3000 ٹنز ایکسپورٹ کرنا تھا کپڑا یہاں سے, جو اس ٹائم پروجیکٹ ہوا تھا 2011 12 13 میں اس طرح پروجیکٹ ہوا تھا. تو وہ جو ہم نے ایکسپورٹ کرنا تھا تو ہم اس کا 25% ایکسپورٹ کر سکیں, بقیہ 75% ایکسپورٹ کر نہیں سکے. ہمارے پہ ڈیوٹی فری تھا, ڈیوٹی فری یہاں سے ایکسپورٹ ہونی تھی. یہاں پر بڑے لوگوں نے شوگر ملیں لگا لی, جہاں کپاس ہونی تھی وہاں پہ گنا لگنا لگ گیا.
मतलब वो पूरा वो PSP जो PSP प्रोजेक्ट था वो सारा हमारा फ्लॉप, वो ख़त्म हुआ, फिर दोबारा उठ के उन्होंने अभी दोबारा दिया है। अभी अमेरिका इमरान खान के दौर में ये सारा दोबारा लेकिन अभी जब हुआ है तो फिर आगे से अब फिर खामोशी है एक तरह से। जो प्रोजेक्ट जिस तरह टैपी था, ठीक है, इसके तेहरान, ईरान और मतलब जिस तरह के पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, ईरान इंडिया था, मतलब गैस पाइपलाइन बेचनी थी। और ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं एग्जीक्यूट करो, मसला ये नहीं, मसला ये है कि हमें विंस उठानी चाहिए हर गवर्नमेंट की कि ये इस गवर्नमेंट में काम अच्छा। हमारा इंडिया के साथ मसला क्या है? हमारा इंडिया के साथ मेरा नहीं ख्याल हमारा कोई मसला है, हमारा इंडिया के साथ मसला नहीं है। हम उनको नमक भेजते हैं, ठीक है, नमक एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से जाते हैं। नहीं, नमक एक्सपोर्ट हम इंडिया को नहीं करते, हम यहाँ से दुबई भेजते हैं और दुबई से वो इंडिया का ठप्पा लग के वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। हम इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब एक्सपोर्ट हम इंडिया कुछ नहीं जाती हमारी डायरेक्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, मुझे एक चीज़ बता कि ना ये हिमालय के प्रोडक्ट जो होते हैं वो पाकिस्तान में कैसे बिक रही है? हालांकि इंडिया की कंपनी नहीं, पाकिस्तान में हिमालय नाम से कंपनी भी है। नहीं, वो इंडिया वाली प्रोडक्ट बिक रही है यहाँ। इंडिया वाली प्रोडक्ट्स कैसे बिक रही हैं? मतलब वो थ्रू गिलगित और उस साइड से आ रही है, या जैसे कह लो कि स्मगल हो रहा है, अफगानिस्तान से स्मगल होके आता है। ईरानी क्या बेचते हैं यार, मतलब ये सब कुछ है। ईरान में मतलब अगर हमें देखना चाहिए ईरान की मिसाल के, ईरान में अपनी गाड़ियाँ, ईरान में कोई ऑर्ड नहीं कर रहा। ईरान की इकोनॉमी विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें कोई दस से बार नजर आएगा, वो बहुत बूम पे चली जाएगी। यार बलोचिस्तान में आग लगी थी, हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के कहीं से नहीं गया, वो सब आग बुझाने ईरान से आया था ना। वो जो दरख्तों के चलगोजे वगैरह पता नहीं कौन कौन से। बात ये भी है ना, देखो कि अब एक बात है, ईरान में पेट्रोल बहुत सस्ता है पाकिस्तान की नस्बत, क्योंकि वहाँ निकल रहा है ना। अभी भी इधर भी ईरानी पेट्रोल मिलता है, कई लोग देते हैं, इलीगल है और वो बहुत सस्ता देते हैं। तो हमारा MPA बना था ईरानी तेल, पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों नहीं इसको अलाउ कर देती कि यार ले लो तेल, बस ठीक है, जहाँ से मर्जी लो। बेसिकली पता है वो फॉरेन जो ना, देखो ड्यूटीज होती है ना, लेवीज होती हैं, वो उस पर पे नहीं होती। अब जो PSO पे लेवी है हमारी 100+ लेवी चली गई है तकरीबन, ठीक है, मतलब 100 रुपीज़ प्लस की लेवी चली गई है हमारी। तो पहले लेवी खत्म नहीं करती इमरान खान ने लेवी 5 रुपए थी वो भी ख़त्म कर, वो भी ठीक है ना। तो अब ये लेवी इतनी ज़्यादा है कि हमें पेट्रोल, अभी जो सस्ता पेट्रोल आया था किधर गया, ठीक है ना, मतलब वो सस्ते पेट्रोल पे भी लेवी चल रही है अभी तक, ठीक है। मतलब आप देखो कि आप 1 लीटर पे 100 रुपये आप लेवी मतलब दे रहे हो एक्स्ट्रा, ठीक है, मतलब वो सस्ता आया वो 150 का था, उस पर 150 रुपये की हम लेवी ले रहे हैं, मतलब जैसे कह लो मतलब 100 रुपये का था। इतना कुछ लेने के बावजूद फिर भी हमारा उनका पेट नहीं भरता, हम रेवेन्यू टारगेट मीट नहीं कर रहे। आखिर मसला कहाँ पे है? पैसा तो इकट्ठा हो रहा है ना, लीकेज है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मसला ये है कि मतलब पैसे जा रहे हैं, गवर्नमेंट को पैसे जा रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे जा रहे हैं। अगर ना जा रहे होते तो ये कंपनीज भी ना होती, और बहुत ज़्यादा जा रही है हमारे मार्जिन से ऊपर का वो मतलब ये। लेकिन ये कि रियलिटी कुछ इसके बरक्स है, वो ये है कि पैसे जिन जिन जरियों से आ रहे हैं, मतलब इस थ्रू दिस पॉडकास्ट में हाईलाइट करना चाहूँगा, मतलब उठाना है उठा लें, जो जिसने उठाना है, वीगो लेके आना है वीगो ले आएँ, ठीक है। पॉइंट ये है कि जो हमने जो सो कॉल्ड न्यूज़ थी कि 40 जहाज़ हमने JF-17 थंडर बेचे थे इंडोनेशिया को और कुछ अफ्रीकन कंट्री को, उसके पैसे किधर गए? जो $3 बिलियन हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड किए कतर में, उसके पैसे किधर गए? ठीक है, वो पैसे डायरेक्ट वो कहते हैं वो तो हमारे हैं ना, मतलब उनके मतलब कैसे इदारा ना, यही तो बात है। मसला ये है, मतलब ये पाकिस्तान मतलब दिस इज स्टेट अबव द स्टेट है, नहीं स्टेट जिसे कहते हैं स्टेट अबव द स्टेट, कह रहे हो स्टेट विद इन द स्टेट विच इज अबव द स्टेट, ठीक है। दिस वाज द गोल्डन मोमेंट फॉर नवाज शरीफ, फॉर शहबाज शरीफ, फॉर पाकिस्तान पॉलिटिक्स, फॉर पाकिस्तान डेमोक्रेसी, कि जब इमरान खान को उन्होंने हटाया है। व्हाट दे शुड हैव डन कि इन सब पार्टीज़ को कहते हैं कि जिसे कहते हैं मिसाक जमहूरियत। मिसाक जमहूरियत में ये कि हम सब मिलके कि आपको हटाने में ये मुलव्वस थे, ठीक है, हम मिल के इनको ज़रा साइड पे करें। हमें भी इन्होंने हटाया, फलाने को भी इन्होंने हटाया, सबको हटाया ना बारी बारी। गिलानी को भी हटाया था, नवाज शरीफ को भी साइड पे किया उन्होंने। रियलिटी होती कितनी दफा गिलानी को छोड़ो यार, सबसे पहली बात भुट्टो को किसने मारा, ठीक है, और वो इनको मतलब 20 सारे बंदे हैं वहाँ, लेकिन वो अपने मतलब ठीक है लेट ये भाई चौधरी मैंने ठीक है, ओके है सब ठीक है, नहीं मैंने ठीक तो फिर मैं दिखलाऊँ बुलाऊँ, जब हट जाते तब बोलते हैं और ना वो ठीक। मतलब मुझे बस ये, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि भाई मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है, सारे जो ये एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे हैं, ठीक है, फौज हमारी है, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी हमारी है, सारे हमारे हैं। मैं ये कहता हूँ ये अपनी अपनी हदूद में रहें।
میں سمپل دیکھو جسے کہتے ہیں رول آف لا، پرفیکٹ بات ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ رول آف لا یا یہ سب چیزیں کیسے آئیں گی؟ اگر ہم نے صوبے بنا لیے، ہم نے سب کچھ کر لیا، پھر بھی نہ ہوا تو کویشچن از دس. ٹھیک ہے، ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو کہ مسنگ ہے، وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا میرے نزدیک، کہ ترکی کا جو انہوں نے طیب اردگان کو ہٹانے کے لیے ملٹری کو ہوا تھا. ٹھیک ہے، ہر ملک کی 2 اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں، ایک آرمی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور ایک دوسری سول ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. سول میں یہ ہمارے بیوروکریسی آتی ہے. ٹھیک ہے، جب تک اب دونوں میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آرمی کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے نو ڈاؤٹ کہ ڈیفینس پرووائڈ کرنا ہے، کافی چیزیں اس کے پاس ہے. پاکستان کی ایک عام کنٹری ہے جس کے پاس وہ جسے کہہ لو کہ ہمارے پاس ایٹامک اثاثے ہیں. ٹھیک ہے، ایک عام وہ. اب دوسری طرف دیکھو سویلین ایڈمنسٹریشن جس نے پورے پاکستان کو رن کرنا ایکچوئل، جب تک سول ایڈمنسٹریشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہوگی جتنی وہ ہے، ہاں جب تک اتنی اسٹرانگ نہیں ہوگی جتنی وہ اسٹرانگ ہے یا ان سے زیادہ بہتر نہیں ہوگی، تب تک وہ جو پاور میں ہے وہ تو آگے پاور ایکسرسائز کریں گی. بالکل. اس لیے لگتا ہے یہ لوگ ایسی کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ ہم سارے کے سارے ہمارے جتنے لیڈران ہیں جس کو لیڈر کہتے ہیں، لیڈر بھی اور یہ بیوروکریسی بھی، بیوروکریسی بھی عیاشی کرنے آتی ہے. نہیں دیکھو، اچھا ایک چیز ہے آرمی، جس سے آپ نے کہا نا آرمی ہماری ہے، میں اس میں یار ہم ساری فیملی ہمارے پاس ہے کیا، ہم ان پہ مرتے ہیں یار. آرمی کا اگر میں اس کو اگر سمرائز کروں نا ہماری آج کی ڈسکشن کی، سب سے پہلی بات میں وہی ریپیٹ کروں گا، مجھے میں کسی کو نہیں آپ میں سے کہوں گا، مجھے خود کو وہ کام کرنے ہیں جو اس ملک کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، چاہے میری زندگی ختم ہو جائے اس پاکستان میں، مجھے وہی کام کرنا ہے. مجھے کرپشن فری پاکستان بنانا ہے. میں نے خود کبھی کرپشن نہیں کرنی، الحمدللہ نہ کی ہے نہ کبھی کروں گا انشاءاللہ. میں نے یہ کرنا ہے. میں نے سیکنڈلی یہ کہ کسی کے کرٹیسزم یا یہ وہ ٹھیک ہے اپنے دل میں رکھیں، یا جس طرح پوڈ کاسٹ میں تھوڑا بہت کر دی، ڈزنٹ مین کہ ہم کسی کو برا کہتے ہیں. پوائنٹ ہے ہمیں ملک کے لیے سوچنا ہے، ہمیں لانگر ٹرم چلنا ہے، ہم نے اپنی ایجوکیشنس کو بہتر کرنا ہے، ہم نے ایجوکیشن میں وہ چیزیں لانی ہے جس سے بزنس کو فروغ ملے. ہم نے اس چیز کو نہیں لانا کہ جو کہ لینڈ اور یہ وہ پراپرٹی ہم مافیا، ہم نے ہولڈنگز نہیں کرنی. ہم نے اس طرح کے جو ایون اسلام میں بھی منع ہے ان چیزوں سے دور رہیں. کہ ہم نا اگر اسلام کی باتیں کریں نا کہ نا یار ایسے ایسے ایسے، ہاں ٹھیک ہے اسے کہ ایسے کرنا ہے، مطلب کہ کچھ بھی مثالیں دے دو. ہارڈنگ کے بارے میں اگر کہیں گے نا، ہاں مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں بہت اچھی کر رہے ہیں، لیکن باہر جا کے میں نے فون کرنا ہے، ہاں بھی وہ کنیکٹ رکھی ہوئی ہے. مطلب ہمیں اسلام صرف نا وہ چاہیے سجدے ٹھوکنے کے لیے. اور کیا میرے اللہ کو میرے سجدے کی ضرورت ہے؟ میرے اعمالوں کی ضرورت ہے بھائی. لیکن ہم اعمال پہ نہیں آتے، ہم کہتے ہیں بس یہ ہے نا آسان. اچھا ایک بندے نے ایسی مثال دی، کہتے ایک مثال بنی ہے یا واقعہ، کہتے چائنا میں ایک بندہ چلا گیا تو اس نے جا کے کہا کہ نا یہاں پہ کوئی حلال گوشت ملتا ہے. تو اس نے دوسرے کو کہا، کہتے یار کیسا بندہ ہے یہ؟ کہتے کیا ہوا؟ کہتے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حلال گوشت چاہیے. کہتا ہاں. کہتے یار یہ اس نے ابھی میرے ساتھ کمیشن منگایا ہے، وہ حرام نہیں ہے، صرف سور کھانا حرام ہے، جو کمیشن کھا رہے وہ حرام نہیں ہے. یہی بات ہمیں یہ چیز سمجھنے والی چیز ہے. باقی یہ کہ ایجوکیشن ہماری بہتر ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو بزنس سیکٹر کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے اور ہم نے ہر ممکن ہر طریقے سے پروموٹ کرنا ہے. میرے خیال میں کہ ہمیں اپنے بچوں کے علاوہ دوسروں کا بھی سوچنا چاہیے. مطلب پاکستان گئی دشمن کے بچوں کو چھوڑ دے ابھی فی الحال، ان کو پڑھانے کا بچوں کو پڑھا لے پہلے. ابھی ہمارے اپنے بچوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے لیے کریں، صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے نہ سوچیں کہ یار میں اپنی گلی پکی کرا لوں. ہاں بھی دیکھیے یار، سارا گھر اگر پاکستان پورا اگر بہتر ہو جائے گا تو زیادہ بہتر نہیں ہے، بہت بہتر ہے. اور یہ نا میرا یہ کہنا ہے کہ نا پاکستان میں ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے کسی جگہ پہ بھی. ڈسکریمنیشن جینڈر کو چھوڑ دو، جینڈر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ڈسکریمنیشن آپ کی پوسٹ کو دیکھ کے بھی نہیں ڈسکریمنیشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ میرے بھائی جب آپ اپنے بچوں کو سکھاؤ گے ڈسکریمنیشن نہیں کرنی، میں بھی سکھاؤں گا، وہ بھی سکھائیں گے، تو ختم ہوگی. ایسے نہیں ختم ہوگی. اس اسٹیج پہ ہمیں اپنے مائنڈ کو اتنا کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے جو آفیشلز ہیں وہ ان کو جو باتیں وہ کرتے ہیں نا اسٹیج پہ کھڑے ہو کے، وہ ان کو اپنی لائف میں بھی لے کے آنی چاہیے. مطلب میں ایک مشورہ دوں گا، جتنے بھی پولیٹیکل لیڈران ہیں نا، جتنے پولیٹیکل لیڈران ہیں ہمارے، جتنے بھی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایک رول آف تھم بن جائے کہ جو بھی ایم این اے ہوگا نا اس کا بیٹا 7 سال کے لیے آرمی میں سرو کرے گا، نو میٹر وٹس ایور، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، 7 سال سرو کرے گا. ایک رول آف تھم بن جانا چاہیے اس طرح کہ وہ جس طرح گورے ہر جگہ پہ یہ اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
آپ سرو کرنا جیسے کہ نارتھ کوریا میں چل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ یہی ہے کہ ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا آئی گی فار گاڈ مالک ٹھیک ہے, وہ جو جس میں اسرائیل میں بھی اسرائیل آپ نے سرو کرنا ہے, مطلب آپ ہر جگہ سے فیلڈ سے ہو کے جاؤ گے, تاکہ ہماری ہر جگہ کا ایکسپیرینس آنا چاہیے, اور ہمیں سیکھنے کے اور مواقع ملنے چاہیے, سو دیٹ کہ ہم آگے گرو کر سکیں, نہ کہ ہم پیچھے سے پیچھے ہوتے جائیں. بزنسز اور سپورٹیو ہونے چاہیے ہمیں. یہ میرے نزدیک جو ہے جس طرح انڈسٹریل زون بنا دیے جاتے ہیں, ہمیں ٹیکسیشن کے ریٹس کم کر دینی چاہیے, ہمیں اکنامک فرینڈلی ماحول دینا چاہیے, کہ تاکہ شہری بھائی آپ ساری باتیں ٹھیک کر رہے ہیں, میرے خیال میں یہ ایسے نہیں ہوگا. جو چل رہا ہے نا ابھی ویسے چلے گا. ہاں جیسے ہمارے بڑوں نے ہمیں پولیٹیکل پالیسی میکنگ کی کوئی سینس نہیں دی, نہ ہمارے والدین نے نہ ہمارے ٹیچرز نے, کوئی نہیں دی نا, ہمیں دینی چاہیے اپنے بچوں کو, تاکہ کل جب وہ آئیں کسی سیٹ پہ, کسی پوزیشن میں, کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ کوئی پالیسی میکنگ کر سکتے ہو, تو ان کو پتہ ہو یار پالیسی میکنگ کس طرح کرنی ہے, میں نے دوسروں کا بھی سوچنا ہے, صرف اپنا نہیں سوچنا. اچھا ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ نا پاکستان جو ہے نا, پاکستان کو گرو کروانے کے لیے آپ نے جو اب دبئی ہے, دبئی شہر کو دیکھ لیتے ہیں. دبئی شہر دکھتو سا شہر ہے, تو بڑا شہر نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ سارا صحرا پہ ہے, ٹھیک ہے, اور سمندر ہے سامنے. تو اگر کراچی سے آگے جائیں, مطلب 40-45 کلومیٹر ہے, میرے 50 کلومیٹر, کنڈ ملیر ایک علاقہ ہے, وہ اتنا بڑا علاقہ اور اتنا مطلب سمندر بھی خوبصورت ہے اور ایریا بھی ایسا زبردست ہے. کیا اس کو اگر ملک ریاض ایک سٹی بنا سکتا ہے, تو کیا یہ انٹرنیشنل سٹی نہیں بنا سکتا؟ وہ کون, جس کی پولیس کون بنائے گا؟ نہیں, اب سمپل ویسے ایک اس کی بات سے ایڈ کرتا ہوں, نائجیریا میں دبئی سے زیادہ تیل ہے, لیکن نائجیریا اس سے کئی گنا نہیں, کرپشن بہت زیادہ ہے نا وہاں پہ, یہ سب سے زیادہ. نہیں میں ایک چیز کہتا ہوں, ہاں نہیں, وہ بنا سکتے ہیں, اس پہ سٹی بنا سکتے ہیں, اور دبئی گھوم کے اندر جانا ہے, یہ سٹی ادھر ہے, تو لوگ وہاں پہ کیوں نہیں آئیں گے؟ اگر انٹرنیشنل سٹی ہو, وہاں کا سسٹم کانسٹیٹیوشن علیحدہ ہو. جی آج کی ڈسکشن تھی, اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو بتائیے گا, اگر کوئی سجیشن ہے آپ کی وہ بھی بتائیے گا. تو انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ پھر ملیں گے. اگلے پوڈ کاسٹ میں سستے بوائز کو اجازت ہے. السلام علیکم.